بھائی میں تو نال گل کرنی دلیراں آ رہی. علامہ اقبال میں اتھوں گل شروع کردا. علامہ اقبال کہندا اللہ دو بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. میں کہ اقبال دو بندے ہیں کیڑے؟ سنی ذرا جڑا حسین دا لنگر کھاندا ہوئے, جو حسین دے نانے دے دین دی واری آوے تے اندر بہ جاوے, اے انہاں واسطے گل ہے جڑے اپنے حالات بچاندے ہون, اپنے بچے بچاندے ہون, اپنی جائیداداں بچاندے ہون, اپنے مرکز بچاندے ہون. انہاں دا حق ہی نہیں بندا کہ حسین دا نام لیون. حسین دا نام ہو لوے جڑا 22,000 شیل کھا کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت, جڑا ویل چیئر تے بہ کے بھی جدو بابا جی باہر نکلے نا. میں تے بھائی انجی گل کردا, یہ تے خطیب حضرات نے تانوں گلاں کیتیاں, میں تے انجی گل کردا. سانو تے انجی گلاں آندیاں, سانو انجی گلاں آندیاں. بابا جی تو جیل تو باہر آئے نا 6 مہینے تو بعد, پوچھے ہاں جی جناب ہن کی ارادہ ہے؟ بابا جی نے برجستہ بڑا شعر کیا, فرمایا لبے بام بھی پھکارا سردار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. ساڑھے کول او کربلا کوئی نہیں بیان علی جڑے ہاں جی روڈ لگوا ہے جی پتہ نہیں کیا. فرمایا نہیں ساڑھے کول اتنی کربلا ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, قوت ہوندیاں بیٹھے من رضائی, دنیا تو پیاسے گئے نیند نہیں دے سائی. بھائی تانوں سمجھ آ رہی میری گل؟ میں گل ہی نہیں کرنی, میرے کو کوئی موضوع کوئی نہیں, ساڑھا ایک ہی موضوع ہے کہ یار دی گل سنا ملان علم ہے. سمجھ آ رہی؟ علامہ اقبال کلندر لاہوری, علامہ اقبال کہنا دو بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. میں کہ اقبال دو بندے ہیں کیڑے؟ اقبال کہنا پہلا ہو بندہ ذرا سننا دھیان نال, ذرا دھیان نہ سننے اندر ذرا گل پانی. اقبال کہنا جڑا لالچی ہوئے, لالچ لے کے پھر دی ہوئے, کدے ادھر دے کدے ادھر دے کدے ادھر دے کدے ادھر. اقبال کہنا ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. تو دوسرا میں کہ اقبال کیڑا بندہ, دوسرا کیڑا بندہ؟ ہن گل میں کراں گا چیف جسٹس دے خلاف, تہاڑی ڈنگا نہیں کمنی چاہیے تے نہ سٹیج والے دی کوئی جناب منتظمین نو کوئی ہونا چاہیے. میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا. الحمدللہ ساڈا ایڈریس مسجد رحمت العالمین لاہور موجود ہے, بابا جی دے قدماں وچ اسی راندے اوتھے موجود ہے. باز آؤ باز آؤ باز, سانو دوبارہ آندے پھر مسئلہ کوئی نہیں یاد رکھنا, یہ تو ہم بالکل متنبع کر رہے ہیں. آج جڑا جنہیں اپنی جانہ بچانیاں نو بے شک بچاوے, اصل دے رکھے ہی ہے جسم مولا حسین فرمانزن, اصل حسینیت بیان ہی نہیں کیتی گئی, اصل امام حسین دا تذکرہ کیتا ہی نہیں گیا, اے دسیا ہی نہیں گیا. سارے پیر مولوی جا کے یزیدہ دے دربار دے وچ سلوٹ کرتے ہیں جناب, اس سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا تو محب وصول ہی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا تو جناب اسلام کا دعوے دار ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا جو یزید ہے نا, یزید جس کے خلاف امام حسین آئے, اس پر جو یہ شہادت ہے امام حسین کا جو بات ہے نا, وہ تو بات کی ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے کیوں؟ پہلے اید دسو مولویو, مولا حسین دے ناتے نیازہ بھی کھان دیو, جیبہ بھی بھر دیو, لیکن اس قوم نو آج تک دسیا کوئی نہیں کہ امام حسین پورا کنبہ لے کے ایک طرف لوگ حج واسطے جا رہے سن, اور امام حسین حج چھڑ کے کربلا کیوں جا رہے سن؟ گل دسو دے صحیح نا یار. لوگوں نے جناب اتنے ہوا کہ شان اہل بیت بیان کرنا ہو رہے, لیکن مولا حسین نے قیامت تک حسینیوں نے دسیا. فرمایا حل من ناصری ینصرنا, فرمایا کون ہے یار جڑا حسین دی رات چل کے حسین دے نانے دے دین دی مدد کرے. جدو اسی اس دین دی گل کریے, تو کدے نسدا نون لیگ وال, کدے نسدا پی ٹی آئی وال, کدے نسدا کاف لیگ وال, کدے نسدا پیپل پارٹی وال. میں تھوڑے کو پوچھتا نا, الیکشن گزر گئے جنہوں نے جناب ووٹ پائے حسن جا کے جناب کدے نون لیگ نو, انہوں نے نظر نہیں آیا کہ نون لیگ والے نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا. انہوں نے یہ نظر نہیں آیا کہ نون لیگ والے نے ممتاز قادری تخت دار تے لٹکایا, کیونکہ دسیا ہی نہیں گیا. اس یزید دے خلاف گانا کر دیں, اس یزید نو برا کہن دیں. میں کہا حسین نے تے قیامت تک دسیا جڑا مقام بیدہ دے خطبہ دا پڑھ دما, مولا حسین نے مقام بیدہ دے خطبہ کی دیتا.
اج سارے یزید و کام کرتے ہو من تے پھر بھی تو جناب یزید نے دربار دے جا کے چاہ دی پیالی تے وک جاؤ. ہاں جی اس سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں. اے سارے پیر مولوی وکے نہیں. ہاں کیوں ہوئی حضرت ہوں کوئی وکے ہوئے تے میں کسی دا بھی پابند نہیں ہے. سمجھ آ رہی کسی حضرت دا کوئی ہوئے تے وہ اپنے حضرت نو سنبھال کے رکھے. اسی حضرت منیا صدیق اکبر نو, اسی دی حضرت منیا حضرت عمر فاروق نو, تے حضرت منیا عثمان غنی نو, تے حضرت منیا مولا کائنات نو, تے امام حسن مجتبی نو, تے امام حسین نو, بلال حبشی نو, خالد بن ولید نو, حضرت ابو دجانہ نو, عبیدہ بن جراح نو, امام اعظم ابو حنیفہ نو. سمجھ آ رہی بھائی. میں کہ اقبال دوسرا بندہ کیڑا ہے, میں تے گل ہے جی علامہ اقبال کو میں پوچھے اقبال تو دس قوم بڑی ڈری پھر دی, بڑا ڈر رہندا ہو جی پتہ نہیں حالات بڑے خراب ہو جان گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اتنے بھی بیٹھے ایجنسیاں دے ٹاؤٹ نوٹ کر رہے ہوں گے. میں کہ ایک یاد رکھنا, ایک تواڈے کول ہے, ایک وقت آئے گا قیامت دے دن. اللہ نے قرآن مجید کی فرمایا جی سورہ کاف دے وچ فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. فرمایا جب موت آئے گی نا تو انہوں کیا جائے گا اے ہی ایسے جس تو نسدہ رہا, سارے نسدے نہیں اپنے ذالک ما کنت منہ تحید. فرمایا اے ہی وہی موت ہے جس تو نسدہ رہا کہ اوے میری جان, اوے جی میں جیل میں چلا جاؤں گا, اوے جی شیل لگ جائے گا, اوے جی گولی لگ جائے گی. فرمایا ان بستے دے بھی موت آ گئی بھر. ایک لوگ دے وہ بھی جا رہے ہیں نا جڑے فلسطین بیت المقدس دی آزادی واسطے قربانی دے رہے ہیں, تے ایک ساڑھے کو نہیں پاکستان دے بھی روزانہ لوگ مردے نہیں ہیں. میں کہ اقبال تو دس, تو تے کلندر لاہوری ہے, تو تے مصور پاکستان ہے, تو دس یہ مسئلہ حل کر, قیامت تک نہ کندہ رہنا ہے, قیامت تک نہ کندہ رہنا ہے. اقبال کہنے ایک دفعہ جا کے میانی صاحب قبرستان پھیرا پایا کر. ایک پاس سے بڑے لوگ بھی دفنن, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بھی دفنن, کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں, تے ایک پاس ترخانہ دا پتر بھی ہے. صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ مار رہے ہیں. اقبال کہنا ہے میں کہ اقبال کیوں سلوٹ مار, اقبال کہنا تنہوں پتہ نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے چلو قیامت تک جے نہ رہنا تو حضور دی وجہ تو رہنا. یہ حضرت حسان بن ثابت نے ساڑھے ورگے حضور دے غلامہ واسطے ماڑے لوگاں واسطے لوگ سانو بڑے بڑے تانے مار دیں, بڑیاں بڑیاں گلاں کہتے ہیں یہ فلاں کے اعلیٰ کار ہے جنہ دل کردہ اٹھ کے یہ فلاں کے لوگ تیار کردہ ہیں. میں انہیں واسطے ہمیشہ چیلنج کردہ کوئی قبول کرے تو بسم اللہ ہے, کوئی جڑا تے قبول کرے. میں کہنا لوگ بابا جی دے بارے بھی کہنے سن بابا جی کو فلاں ایجنسی نے تیار کیا, یہ فلاں کے لوگوں نے تیار کیا. میں کہا یار میں اس ایجنسی کو لوتے لے جا ایک اور بابا تے تیار کرا دے. اینج نہیں بھائی, نہیں ایک منٹ بھائی تواڈے ہاتھ کنے واسطے ہیں, میں تواڈے کو اپنا نعرہ لوا رہا, تساں ہاتھ نہیں چک سکتے تو تسی حسین دے نانے دے دین ہاں جی رحمہ صاحب گل تے ہے نا چیلنج ہے. لوگ بابا جی دے بارے گلاں کہندے لے کے اس بندے نوں کہ سانو ایجنسی کرو لے جا, کتنے پیسے دینے پانی اسی دیاں گے, امت نوں بڑی لوڑ ہے, ایک بابا تے تیار کرا دو. بکتم کیا گئے گفتم کیا, اس واسطے خوف خدا کھاؤ تو حضور دے دین نال کھڑے ہو. ایک قیامت تک مولا حسین دا پیغام ہے. فرمایا میں اپنے نانے دے دین واسطے گردن کٹا دیتی, کم از کم حسینی ہوئے تے میرے نانے دے دین نال ضرور کھلوں. ایک کربلا تو انہوں کوئی نہیں بیان کرے گا, پکی گل ہے. مولا حسین نے کیا فرمایا, لو جی مقام بیدہ دے خطبہ کی دیتا, حسینیہ نے قیامت تک پیغام کی دیتا. فرمایا اس یزید دے خلاف میں کیوں آیا کھلوتا. حسین پورا کنبہ لے کے ذرا سوچتے صحیح نا, مولا حسین 8 ذی الحجہ نکلے یا 7 ذی الحجہ نکلے ہیں جی, تے وڈی عید بھی آئی ہونی رستے دے وچ ہیں, تے مولا حسین نے ساری عیداں بھی اپنا سارا کچھ لے کے کربلا اس واسطے پہنچے قیامت تک کوئی یزید کھڑا ہونا چاہے تو انہوں پتہ چلے کہ حسین دے منن والے زندان قیامت تک. سمجھ آ رہی بھائی. لو جی مولا حسین نے خطبہ کی دیتا مقام بیدہ دے. فرمایا مرّا منکم سلطانا جائرا, فرمایا تواڈے وچوں کوئی قیامت تک ظالم حکمران دا زمانہ پائے. ہن مینوں تسی دسو یار ملک کس طرف جا رہا, اسے پھر کوئی گل کریں گے باہر نکلیں گے, دیکھیں جی ملک کی معیشت بڑی خطرے میں ہے, دیکھیں جی مولویوں کو ملک امن نہیں. بھائی تانوں چاہیے تسی کیوں ایسے فیصلے دے رہے ہو کوٹاں وچ بیٹھ کے,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਗੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। فانی ہے، اے میرا چیف جسٹس واسطے پیغام ہے، تو چلا جانا یاد رکھی، فانی ہے یہ، اسی اور لوگ نہیں ہیں جڑا سیٹاں تو لات جاواں تے پھر ٹرا ٹرا کریے۔ اسی سیٹاں تے بیٹھ کے اقتدار جڑا بیٹھے انہوں نے ہونے بھی کہہ رہے ہیں کہ فانی ہے یہ، ارباب درب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس ہو وزیر اعظم کے صدر دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے، ساڑی گل کوئی نہیں ہے بابا جی ساڑا تعارف کرا کے گئے اساں کتے پاک رسول اللہ دے۔ سمجھ آ رہی تانوں امیر صاحب نے جمعے تے بھی اعلان کرتا کہ باز آؤ، تانوں متنبع کر رہے ہیں، اساں گردن رکھے ہی سرکار واسطے ہیں، اساں یہ سارا کچھ رکھے ہی سرکار واسطے۔ جڑے تے ایجنسیاں دے ٹاؤٹ بیٹھے نا، جڑے لکھ رہے ہیں تے ریکارڈنگاں کر رہے ہیں، اپنے ابے نو جا کے سناؤ کہ اس ابے نو کہو کہ اپنا فیصلہ واپس لوے، ورنہ سانو لینا واپس آنا۔ ہاں سیدھی جی گل ہے، پھر یہ نہ کہیں کہ ملک امن خطرے میں ہے۔ تو انہوں اس ٹائم نہیں یاد آنا جدو تسی کرسیاں دے بیٹھ کے یہود و نصارہ نو راضی کرنے واسطے تے حضور دی ختم نبوت دا حق ہی بھول جاندے ہو۔ تو انہوں مرزائیاں نال بڑی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کی لکھیا، میں گل کر جاواں مرزائیاں دے بارے کوئی تھے بیٹھا ہوئے کنے کروڑ میں حصے گزر جاوے کہ نہیں جی بڑی سخت بات ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کی لکھیا، بابا جی نے تے گل اتنے تک کی تھی سی نا مرزائیاں دے بارے کہ مرزائی پیر میرے علی شاہ صاحب دربار دے بار کتے اننا اس کتیاں دے پیشاب برابر نہیں ان قادیانی۔ میں اس گال نو اگے ودا رہا ہوں، میں کہنا کہ امیر المجاہدین نے جڑی گلی دے کتے اننا انہاں کتیاں جتھے پیشاب کیتا قادیانی دے اس دے برابر بھی کوئی نہیں۔ انسان بھی تو ہے نا، میں کہا ہر بندہ بابا جی کہنے سے ہر بندہ اپنی ماں دے کہنے دے حلالی ہے۔ ایدرہ دھیان نہ گل سننی ہے، سین جی گل کر دیا ہاں کہ انہوں پیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، میں کہا تیری اپنی عزت دیواری آوے تو سخت ہو جاوے، تیری اپنی گھر دیواری آوے تو سخت ہوئے، تو حضور دیواری آوے پھر تو نرم گل کرے۔ صدیق اکبر نے تو نرم گل کوئی نہیں کی تھی، علماء بیٹھے اس نے اتنا ہی کیا، اس نے حضور بن مسعود نے کہا رسول اللہ یہ تو انہوں چھڑ جان گے چلے جان گے، تسی انہاں دے اعتماد کر کے ساڑھنا جنگ نہ کرو۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہوں ساڑھی گل نہیں ہوں تے گل سرکار دی ہوگی نا۔ صدیق اکبر نے کی گل کی تھی؟ میں الفاظ بول کے جا رہے ہیں، ترجمہ علماء دی امانت دے، علماء تو نداز دیں گے۔ صدیق اکبر نے قیامت تک اعلان کیتا، فرمایا جو حضور دی عزت دیواری آوے پھر اپنا آپ نہیں ویکھنا، پھر اپنے جبے نہیں ویکھنے، پھر دستانہ نہیں ویکھنیاں، پھر اتنے مریض نہیں ویکھنے، پھر سرکار دی عزت دی گل اونجی کرنی جی میں سرکار راضی ہو۔ کیوں کہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، فرمایا کائنات میں اللہ رسول سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کو لو جی۔ میں اقبال کو لو پوچھا، میں کہ اقبال میں گل مکائی جاواں، میں کہ اقبال 10 بندہ دلیر کے اقبال کہنا 2 بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا، پہلا جڑا بندہ لالچی ہوئے، لالچی بندہ، دوسرا وہ بندہ جڑا بوز دل ہوئے، ایسے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا۔ تو میں کہ حافظ شیرازی تو 10 اللہ تعالیٰ کنوں اپنے حبیب دی محبت دینا؟ حافظ شیرازی بولے کہنا دہد حق عشق احمد بندگان چید آئے خدرا۔ حافظ شیرازی کہنا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا، چون چون کے دینا، اٹھ بھائی میرے محبوب نال پیار کر، کیویں چون چون کے کیویں؟ کوسار مارکیٹ ممتاز قائد نو کھڑا کر کے اٹھ بھائی میرے نال محبوب نال وفا، یو کے دے اندر غازی تنویر قادری نو کھڑا کر کے اٹھ بھائی میرے محبوب نال پیار کر۔ پوری پاکستان دے وچ سارے مولوی مشائخ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن عالم بڑا امن عالم، سارے مولوی جبے دستار پا کے پیر بڑی بڑی گدیاں رکھ کے قوم نو جناب دس رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ اقبال کہنا اللہ نے پھر مسجد رحمت العالمین تو امیر المجاہدین نو کھڑا کر دیتا ہے جی۔ پھر نیک پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے، فرمایا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی۔ اتنے میں بیٹھا نہ گلاں کر رہا، گلاں بھی انہوں سمجھ آنی ہیں جن دے دل وچ حضور دی محبت ہو سی۔
میرا بیٹا ہے نا دائیں والوں میری گل نہیں سمجھ آنی. اقبال پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی ایک بچھان دائی تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں. ہیں جی علامہ صاحب فیض آباد کتنی گرمی سی, ہیں جی فیض آباد کتنی گرمی سی, دن ٹائم ہے جی کتنی گرمی سی, لیکن اسی کا لطف سجان دم بدم کار اسی کیا یار اسا کی کر رہے ہیں. اصل دے او لوگن جڑے فلسطین میں اپنا جسم بھی کٹا رہے ہیں, اپنے اولاداں بھی کٹا رہے ہیں, اپنا سب کچھ کٹا کے بھی کہنے ہیں یا رسول اللہ حق نہیں ادا ہویا. سب کچھ دے کے فلسطین دے مسلمان کہنے ہیں یا رسول اللہ حق نہیں ادا ہویا جے. تے پھر کائنات وچ اور کون ہے جی, صحابہ نے بھی یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حق نہیں ادا ہویا, حق نہیں ادا ہے جی. گرمی بڑی سی اتھے ہے جی, لیکن اسلام دینا بڑا ہے. اسی فیض آباد 8 دن بیٹھے ہیں, جمعے تو جمعہ بیٹھے ہیں, اسی الحمدللہ اتھے بھوکے کوئی نہیں مرے. جن کو ہمارے روٹی سے درد ہو جاتا ہے دے کون دیتا ہے جی. لوگ سمجھتے ہیں فیض آباد میں کہ اسلام بس چلو صحیح, اسلام سب تو پہلے روٹی لے کے آندا. کتنی روٹی کھاتی, پانی بھی پیتا, کی کہتے ہیں لو فلٹر والا پانی ہے جی, فلٹر والا پانی بھی پیتا, انہیں نال منہ بھی دھوتا. ہاں کیوں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں اسلام دے گا کیا. میں کہا ہم سے آگے پوچھو, ہم نے فیض آباد میں 8 دن بیٹھ کے وہ چیزیں کھائی ہیں جو لوگوں کو گھروں میں بھی میسر نہیں تھی. ہم نے وہ رب کی نعمتیں کھائی ہیں جو لوگوں کو گھروں میں بھی میسر نہیں تھی. کیسے کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ, میں گل سنا جاؤں, سرکار دیں دے کتنا ہے, سرکار بس سے چلے کوئی, سرکار دے دین واسطے چلے کوئی, سرکار دیندے کتنا کوئی. سرکار بس چل کے دے ویکھے, لوگوں نے ہمیشہ چلے, کوئی کسی کے اشارے پر چلے, کوئی کسی کے اشارے پر چلے. ہم صرف اپنے آقا و مولا کے نگاہ فیض سے اور امیر مجاہدین کے بتائے ہوئے رستے سے چلتے ہیں. ہمارا رستہ سیدھا مدینہ پاک جاتا ہے. میرا آپ لوگوں میں پیغام ملے جی, مولا حسین کا خطبہ سنیں پھر باتیں ہوتی رہیں گی. مولا حسین نے کیا فرمایا, مر رہا منکم سلطان جائرن. اے بڑے دھیان نہ گل سننی, فرمایا تواڈے وچوں کوئی ظالم حکمران دا زمانہ پائے, وہ کیا کرتا ہو ظالم حکمران, مستحلا لحرم اللہ. اے جڑے تواڈے کول آ جاندے جناب مولوی صاحب آپ ممبر پر بیٹھ کر سیاسی بات کرتے ہیں, انہوں یہ خطبے سنا دیو جڑ کمیٹیاں علماء نو تنگ کر دیاں. کوئی خوف خدا کھاؤ, ساڑھے کو بڑی شکایت آندیاں, ایک کمیٹیاں اٹھ کے علماء نو مولوی صاحب سیاسی بات اور تیرے پیو دی اتھے گل ہوئے. حضور دے دین دی گل کرنی, جڑا حضور دین دے گن اس دی گل کرنی نا. حضور نے فرمایا کہ جڑا میں دین دے کے جا رہا ہوں ان دا دن بھی دن نے تے رات بھی دن نے. تے علماء نے اس دین دی گل کرنی نا, حضور ہی علماء نو اپنا وارث بنا کے گیا نا. اور علماء ورثۃ الانبیاء, حضور نے فرمایا کہ علماء ہی انبیاء دے وارث ہیں, علماء ہی حضور دے دین دی گل کرنی نا. دسو نا بھائی, جو میرے آقا و مولا پورے مدینہ پاک دے وچ میرے آقا و مولا دا نظام سی یا کسی اور دا نظام سی, دسو بھائی. صدیق اکبر حضور دے مصلی دے امام بھی مذہبی طور دے بڑے یا سیاسی طور دے بڑے, دسو بھائی. خلیفہ اول نہ خلیفہ بلا فصل ہے بھائی. میں بھی گل کری جاواں یار, مینوں تسی دسو, تسی سارے بیٹھے ہوئے تھے, میں تھوڑے کولوں ویسے یہ گل کری جاواں, تسی تے میں کون ہوندے ہاں جڑا صدیق اکبر تے مولا کائنات دے بیٹھ کے سید کرسی عدالت فیصلہ کرے کہ وہ حق پہ تھے, وہ حق پہ. تیری میری اوقات کی ہے. جڑا بندہ گل کرے نا آج تو بعد انہوں کہا ذرا ایک منٹ چھڑ جاؤ, پاکان امت دی تو میرے دعائے قنوت سنا. ہاں جنہوں دعائے قنوت نہ آندی ہوئے, میں تے ہوڑے کھڑا کرنا کہ 6واں کلمہ سناؤ, تو تھوڑے کسی بندے نے 6واں کلمہ نہیں آنا, تینوں 6واں کلمہ نہ آندا ہوئے, تینوں نماز جنازہ دی نیت نہ آندی ہوئے, تینوں وضو دے جناب غسل دے فرائض نہ آندے ہون, تو تو جناب انہاں دے پاکان امت دے بارے گل کرے. ہے تو نہ پاکان امت دے بارے گل کریں. میں تے گل سنائی جاواں, وہ گھرانہ کتنا سخی ہے جی, وہ گھرانہ کتنا سخی ہے. امام حسن مجتبیٰ فرماندن کہ میں مدینہ پاک باہر نکلیا نا, تے ایک مائی ویکھی,
ایک مائی ویکھی اور جناب مینگڑیاں کٹھی کر رہی سی اونٹاں دی جناب وہ اس ٹائم بالن ہوتا سی تے امام حسین فرماندے میں مائی نو پہچان لیا میں کہا مائی جی تسی او مائی جی نہیں ہو جدو میں تے حسن میں تے حسین تے عبداللہ بن جعفر جو اسی حج کرن واسطے آئی سی یار اے منظر بھی تے زمین و آسمان نے ویکھی امام حسن مجتبیٰ بھی چل رہے ہوں گے جناب تے امام حسین بھی عبداللہ بن جعفر بھی ہیں کو کیا زمین و آسمان نے منظر ویکھیا ہیں جی او منظر بھی زمین و آسمان نے ویکھیا تے پھر او بھی منظر ویکھیا کہ امام حسین دے ہاتھ بھی تلوار سی اے جو لوگ مجبوریاں دی گلاں کر دیں نا میں انہوں گولاں واسطے پیغام او جی میری وردی کی مجبوری ہے او جی نوکری دی مجبوری ہے مولا حسین جو کھڑے ہوئے نا یزیدی ہو جڑے حیثن نا فوجیوں نے کہا حسین نے فرمایا حسین جی گل اتنی کہ دل توڑا نالن لیکن کی کریے نوکری دی مجبوری ہے اے جی مجبوریاں دی گلاں کہتے ہیں حضرت صاحب دیکھیں دل ہمارے آپ کے ساتھ ہے مجبوری ہے میں کہا نہیں امام حسین نے قیامت تک لکیر کھینچ چڑی فرمایا مجبوری نہیں حسین اس وقت تیری تلوار دی لوڑے درا کے کھڑا ہو میرے نام تے جڑا کھڑا ہویا وہی حر بن یزید بنیا نا حضرت بن گیا پھر تے جڑے نہ کھڑے ہوئے تے پھر قیامت تک ملعون ہو گئے ہاں جی اے تسی لوگ پریشان نہ کرو کوئی لوگ آگے کہہ دیں لوگاں جناب اسی ویکھیا کہ لوگاں وردیاں پا کے مسجد تقدس بھی پامال کیتا چادر و چار دیواری تے تقدس بھی پامال کیتا بوٹاں سمیت مسجداں میں داخل ہو گئے پریشان ہونے کی گل کوئی نہیں بابا ہی فرمائندے تو میں ویکھدا سی نا کہ ایک طرف امام حسین کھڑے ہون شبیہ رسول کھڑے ہون جنہاں دی زبان حضور نے چوسی ہو جنہاں دی گردن دے حضور نے بوسے دیتے ہون تے حضور نے فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا تے فرمایا اللہ انہیں نال محبت کرے جڑا حسین نال محبت کردہ اتنی شان ہون تے جنتی جوانوں دے سردار بھی ہون تے ایک طرف امام حسین کھڑے ہون تے کہہ رہے ہون کہ بھائی میں سیدہ پاک دا بیٹا تے حسین تے مولا کائنات دا شہزادہ تے وہ کہن کہ نہیں جی نہیں تنخواہ دی مجبوری ہے ہاں جی کی کریے اے ذرا سوچنا صحیح اے ذرا دھیان نہ دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا اے مسلمانی ہے یار جو حضور دے دین دیواری آوے اسی تو حضور دے دین وال بلائیے نہ مجھ سے رسالت دیواری تو اسی گھروں میں بیٹھے رہو تو پھر قیامت تک اللہ نے ہی فیصلہ کر دینا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فرمایا قیامت تک وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہاں حضور نہ چل کے جہاد کیتا ہے جڑے گھراں بیٹھے رہے قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے جڑا فیض آباد بیٹھے رہے جڑے گھراں میں جناب ایسیاں میں بیٹھے رہے وہ قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے اے بکی گل ہے اے تے گل ہے نا پھر اساں نہ شبم نہ شب پرستم والی گل ہے اساں نہ کالے ہاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمک دے محبوب دے غلام تے گلاں بھی لو جی چمک دیاں گلاں کردے ہاں میری گل تو کوئی گل ہوئی جی کینوں کوئی مسئلہ ہویا جی کوئی بیٹھے علماء دسو بھائی کینوں کوئی مسئلہ ہویا ہے کوئی جناب اتنے جناب پورا کرفیو لگ جائے کہ کی ہو رہا ہے جی جناب اے کوئی گل ہے یار ایک گل کرنے والی گل ہے امام حسین تذکرہ کرے پھر لوگ کہتے ہیں محرم الحرام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے میں کہا واہ بھائی واہ کیا بات ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے محرم الحرام 10 محرم امن و سلامتی میں کہا مولا حسین ہوتے پورا کنبہ کٹا رہے نہیں امن و سلامتی دسو یار مولا حسین دی آج بھی تسبیح سی یا تلوار سی تے قیامت تک کی دسیا پر میں میرے نانے دی دین دی حفاظت صرف تلوار نہ لو سکتا قیامت تک لو جی مقام بیدہ خطبہ سنو دے اپنے دل دے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں یا کدے سوچو تے صحیح او کرسیاں تے بیٹھ کے حضور دا حق ہی بھول گئے حضور دی ختم نبوت ڈاکا پا رہے انہیں واسطے اتنا پیغام ہے کہ باز آ اپنی آخرت برباد نہ کر جہاں تیروں لے کے آنا انہوں واسطے بھی پیغام ہے کہ باز آؤ ایک قیامت تک میں اقبال کو لو پوچھا میں کہ اقبال صدا حضور دا دین اس طرح ہی رہنا ہے صدا سا مار کھانے رہنا ہے اسی برما بچ بھی شام بچ بھی عراق بچ بھی چیچنیا بچ بھی کشمیر بچ بھی ساری جگہ اسی لٹے جا رہے ہیں قیامت تک ایسی صدا رہنا ہے اقبال کہنا نہیں اقبال کہنا حضور دا دین آنا ہے
نکل کر صحرا سے. اقبال کہنا حضور دا دین آنا ہے. میں اقبال کی بھی آنا. اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. مانو ہے میرے منکئی نے ختم نبوت نال کھلوتا رہا, میں ناموس رسالت دے خطارہ نال کھلوتا رہا, میری عزت تے حملے ہوندے رہا. تو کتے سی؟ تو کہیں حضور میں تے اپنے پتروں واسطے پلاٹ بنا رہے سی, میں تے کاروبار کر رہے سی. حضور فرمان کے تیرے پتر امام علی اکبر تے امام علی اصغر نالوں زیادہ عظیم, تینوں اپنے جناب گھر بار تینوں میرے نواسے نالوں زیادہ عزیز سی. دسو تے صحیح نا یار. اے شیخ بتا کے, اے شیخ بتا تو صحیح کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں, گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی. اس واسطے مولا حسین نے قیامت تک شعر جڑا پڑھیا نا, قیامت تک حسینیہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِيَتْ. ایسا یہ موت تے گھبرائے پھر دیو نا سارے, او جی موت آ جائے گی, موت ایک دن آنی. بابا جی فرماندے نے اتنی حضور نال محبت کریں, اتنی ضرور محبت کر کے جائیں جو موت آوے تو پھر اے منظر ہوئے کہ ذرا رک جاؤ ہونے وہ آ جانا. اے منظر ہونا چاہیے تھا. پھر اتنی وفا ضرور ہوئے حضور نال. حضور اے نہ فرمان ہوئے میرے دین نال بخیے, میرے دین دے اگلے نے ادھیڑ کے راہ دیتے تے تو کتے سی؟ تو کہیں حضور میں تے اپنے پتروں دے بیاہ کر رہے سی. حضور فرمان کشمیر دے مسلمان لٹ گیا تے تو کتے سی؟ حضور میں تے اپنے پارٹی دے دھڑے کٹ رہے سی. حضور فرمان کے شام دے مسلمان ذبح ہو گئے, 18 لاکھ شامی شہید ہو گئے نا اس ٹائم تک. وہ لوگ جو یہاں بھی ہمیں کسی جناب اقلیت پتھر بھی لگ جاوے نا, ان کو چپیڑ بھی مار دوے, او جی دیکھیں جی اسلام امن ہو, دیکھیں جی پوری انسانیت کا جناب ہو, کوئی ہو جاوے حضور دا گستاخ قتل ہو جاوے تو سارے اٹھ کھلو دے ہوندے. دیکھیں جی ایک انسانیت کا قتل, پوری انسانیت کا قتل ہے. میں کہا 18 لاکھ شامی مسلمان نہیں سن, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ برما کے مسلمان ذبح ہو جائیں, ان کے قیمے اور کباب بنا دیا جائیں, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مجھے آپ خود بتائیں. اقبال کہنا ہے نا کولو کی گل پوچھ نہیں, سننا ہے عصر حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہنا مسلمانہ بھی کدے اٹھ کے حضور دے دین دی گل کیتی کوئی نہیں, حضور دے دین نظام دی کدے گل کیتی کوئی نہیں. میں نے دسو عراق دے بھی مسلمانہ دے ہوتے ابو غریب جیل دے بھی کتے چھڑے گئے ننگے کر کے, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ابھی فلسطین اور غزہ کے اندر اسرائیل کیا بمباری نہیں کر رہا, کیا وہ نہتے مسلمان انسان نہیں ہے؟ یہاں انسانیت کا قتل نہیں یاد آتا کسی کو. بس جب کوئی حضور کی عزت پر پیرا دے ہمارے مسلمان بھی شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا لاکھ پاکستان میں دسو جاتے عیسائی نہیں پھرتے بھائی, کتنے لوگ پھر دیں پاکستان نے کوئی کنو چانڈ ماری, لیکن جو حضور کا گستاخ ہوگا اس کی بات تو پھر جدا گانا ہے. وہ تو کعبے کے غلاف سے بھی لپٹا ہو. صحابی آنے کا یا رسول اللہ ابن خطل کعبے کے غلاف کی طرف لپٹا ہوا ہے, ایک طرف کعبے کی دیوار ہے, ایک طرف کعبے کا غلاف ہے. حضور فرمائے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اقتلوہ, اس کو وہی قتل کر دیا. حضور کا گستاخ ہو اس کو تو کعبے کی دیوار بھی نہیں بچاتی, لیکن حضور کا گستاخ جو حضور کا غلام ہو اس کی تو بات ہی پھر ہو رہا ہے نا. حضرت حسان بن ثابت نے قیامت تک, لو جی میں مقام میں بیدہ والا خطبہ بھی پھر صحیح انشاءاللہ, ٹائم لمبا ہو گیا, باقی گلنا بھی باقی, اتنی گل تواڈے واسطے دے کے جا رہے ہیں. بس حضور نال وفا کرنی تو تواڈا میرا ایک کام نہیں کہ اسی صحابہ و اہل بیت دے بہرے بیٹھ کے فیصلے کریے. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. اتنی ساڑا کام ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول. بھائی بہ جاؤ, تو کی ہویا بہ جاؤ جلدی, تو بہتی یہ امام حسین دا ذکر سننا تے پھر جلدی بھی اے تے پھر گل کوئی نہیں نا, گل مک گئی بس. آخری شعر بہ کے اینج نہیں اٹھیا نہ کرو, بہ جائے کرو. جو حضور دا ذکر سنو تے پھر توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی. لو جی حضرت حسان بن ثابت نے قیامت تک سانو لوگ تانے مانے, تواڈے کول پیسے والے لوگ کوئی نہیں, تسی کیویں کیا ہوگے, تواڈے کول کی ہے. حضرت حسان بن ثابت نے قیامت تک حضور کے غلاموں کو یہ بتا دیا, فرمایا کدے لوگوں دے پیسے ویکھ کے, گڑیاں دے بنگلے دے کوٹے دے انہاں دی بدماشیاں ویکھ کے کدے مروب نہیں ہونا. اے نعرہ لانا ہے کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا قیامت تک ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے یہ فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور سے اننے با محبت. لو جی میں شہدائے کربلا انہوں نے شانہ بیان کریے, اور میں گل مکائی جاواں کہ دین دے کتنا
انہوں نے اسی نہ لیندے ہیں حضور دا گھرانہ دیندہ کتنا ہے تو ذرا اندازہ لانا. امام حسن نے فرمایا مائی جی تسی ہو نہیں ہو جدو میں تے حسن حسین تے عبداللہ بن جعفر حج کرنے واسطے آئے تو سانو خیمے وچ بٹھا کے روٹی کھوائی سی ساڑی خدمت کی سی. انہوں نے کہا میں تانوں نہیں پہچانا. امام حسن نے فرمایا اساں تانوں پہچان لیا اساں تانوں مائی جی نو اپنے گھر لے گئے. فرمایا مائی جی 1000 دینار سونے دے تے 1000 بکریاں دیتیاں. اے گھرانہ کتنا سخی ہے, کوئی وفا کر کے دے ویکھے. جلے صرف بابا جی نے وفا کی تھی ہیں تے آج تک لوگ پوچھتے ہیں اتنے جنازے میں بندے تھے اتنے بندے تھے اتنے بندے تھے. میں کہے تھے قیامت نو پتہ چلے گا نا بابا جی دا مقام کی ہے. اقبال کہنا اے ساڑے بڑے جھلے لوگ مکس کر دے رہنے ہیں. ہاں جی اقبال کو میں پوچھے گا میں کہ اقبال جس بندے نے ساری زندگی غلامی دی زندگی گزاری ہوئے وہ پیر ہوئے مولوی ہوئے کوئی بھی ہوئے بڑے مرکز رکھنے والا ہوئے انہیں ساری زندگی کدے حق دی گل بھی نہ کی دی ہوئے کدے فرعون نے وقت سامنے کدے حق بھی حق پا کے گل بھی نہ کی دی ہوئے. میں کہ اقبال ایک طرف او بندہ ہوئے تو ایک طرف او بندہ ہوئے جنہیں ویل چیئر تے بھی بہ کے پورے عالم کفر نے ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتا ہوئے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اقبال کو لو پوچھ لئیے. اقبال کہنا ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش. اے سارے جلے لوگ بھی بابا ہی تصویر لا کے لوگ تو پیر لوگ تصویریں جوڑ کے کہتے ہیں جی. میں کہا نا نا اقبال کو لو پوچھ کلندر لاہور. اقبال کہنا ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش وہ بندہ یا افلاق یہ خواجہ یا افلاق انہیں ساری زندگی چاچ دے حضور دی عزت پیرا بھی نہ دیتا ہوئے. ایک پاسے عمر دے کلندر ہوئے جنہیں ویل چیئر دے بھی بہ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا. لو جی امام حسن کو امام حسین کو لے گئے. اے جو نیاز کھاندے ہو نا اے لنگر کھاندے ہو حسینی لنگر جو لنگر حسینی کھاو تو حسین دے نانے دے دین دیواری ہے پھر سینے انج کٹ کے باہر آیا کرو. اے حسین دے لنگر پھر برکات بھی تائیں اے کھا کے کیا کرو گا یا اللہ جو حسین دے نانے دے دین دیواری آوے سانو پھر پچھے نہ رکھی حسین دے نانے دے دین واسطے سانو اگے ہمیشہ رکھی تے پھر قیامت نو بھی انج ہی چلیں گے نا. وہ تصور دے کرو یار آج تم بہ کے گلاں کردا نا صحابہ اہل بیت دیا کل جلیا ذرا تصور کر. ایک پاسے صدیق اکبر کھڑے ہون گے ایک پاسے عمر فاروق کھڑے ہون گے انج کر کے حضور اگے چل رہے ہون گے ہیں جی. اللہ حضرت کی فرمان عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اگے پھر حضرت عثمان غنی بھی نال نال مولا کائنات بھی امام حسن مجتبیٰ بھی تے امام حسین بھی خالد بن ولید بھی جو چل رہے ہوں گے وہ منظر بلال حبشی بھی ہوں گے نا. آج آپ دا یوم مثال بھی ہے 20 محرم. آپ نے قیامت تک فرمایا را برا کنت کرا کرائی کری منت درا. فرمایا حبشی زبان حضرت حسان بن ثابت نے ترجمہ کیتا فرمایا ازل مقارب فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. کیا حضور قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں بڑے 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 لوگ پیش کیتے جان گے لیکن تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے. قیامت تک تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. لو جی سنو کیا بات رضا اس چمنستان ہے گل. فرمایا اللہ بھی اندے نال محبت کردا جڑا حسین نال محبت کرے. اللہ بھی اندے نال محبت کردا جڑا حسین نال محبت کرے. تے ہن تہاڈے کولو اس واقعہ مکمل ہون دے وچ ہی ہن نعرہ لوانا امام حسین دا نعرہ لانا ٹل کے اساں نہ تے کالے تے نہ کالی اساں تے گل کردے ہیں پوری. ہن کہ لبیک ایک منٹ یا حسین دا نعرہ لانا ہے ٹل کے. یہ حسینی ہو تو لنگر کھا دو یا نہیں بھی کھا دو یا تو تصور کرو مولا حسین نے تے کربل دے میدان تے نماز پڑھ دے ہویا اپنے نانے دے دین واسطے جان قربان کی تھی تے پھر نعرہ بھی تے اونجی لاؤ لبیک یا حسین. یہ آواز آنی چاہیے لبیک. لو جی مولا حسین کا واقعہ سن کے بیٹھ جائیں گل مک گئی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. لو جی امام حسین کو لے گئے. امام حسین نے فرمایا امام حسن نے فرمایا اوہی مائی جیاں جنہاں ساڑی خیمے وچ خدمت کی سی. امام حسین نے فرمایا 1000 سونے دے دینار میرے والو 1000 بکریاں میرے والو. عبداللہ بن جعفر دے بارے ہے نا کہ سرکار تو بعد سب تو زیادہ سخی سن سرکار تو بعد سب تو زیادہ سخاوت انہاں دی ہے سی. لو جی سنو جو عبداللہ بن جعفر کو لے کے کہا اے اوہی ہن مائی صاحبہ جنہاں ساڑی خیمے وچ خدمت کی تھی حج دے دوران. عبداللہ بن جعفر نے فرمایا ہون 2000 دینار میرے والو 2000 دینار
تو 2000 بکریاں میرے والو. ذرا سوچتے صحیح, مائی آئی سی مدینہ پاک سب تو زیادہ غریب سی, جو مائی نکلی تو سب تو زیادہ امیر نکلی. تو پھر ساڑھا امام بولا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. ہاں بس اتنی سی گل ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. لو جی میں شہدائے کربلا دی بارگاہ دے توڑے واسطے نہیں, شہدائے کربلا مولا حسین دی بارگاہ دے اندر انہوں دے والد گرامی دی حدیث پاک میں سنا کے اجازت طلب. بالکل انہوں دی بارگاہ دے وچ لو جی میں تے یہی نظرانہ پیش کر سکتا ہوں, توڑے کو لو دیو میں تے یہی پیش کر سکتا. لو جی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أداج العينين أهدب الأشفى جليل المشاش والقدد يجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحت من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا. لو جی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, میرے آقا و مولا کا چہرہ انور کیسے تھا. اے پڑھے کرو, اے راتی دن رات اپنے اولادوں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سورہ قرآن کی سورت پڑھائی جاتی ہے, یہ قرآن کی آیات پڑھائی جاتی ہے نا, ہمارے گھر ایسے غزوات پڑھائے جاتے تھے. جب خاندان رسالت اہل بیت حضور کے خاندان کے جب غزوات ایسے پڑھائے جاتے ہیں, اور آپ اور میں آج آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے اولادوں کو حضور کی سیرت پڑھائیں, حضور کی صورت پڑھائیں, صحابہ کا کردار پڑھائیں, اہل بیت کی محبت سکھائیں. اور یہی رشتہ ہے جس نے قیامت کے دن ہمارے چہرے بھی چمکانے ہیں. ہاں ایک طرف ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے, دوسری طرف اہل بیت کا دامن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی بات ختم ہو گئی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم اور نو ہے عطرت رسول اللہ. ان بیٹھے بیٹھے نعرہ لانا ہے, جنہوں میری گل سمجھ آ گئی اور نعرہ لائے گا سینے دا زور لا کے پورا در و دیوار بھی گونجے کہ واقعی امام حسین دے منن والے بیٹھے ہیں جی. بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل. سمجھ آ نعرہ لانا ہے جڑا ہے جنہوں تقریر میری سمجھ ہے, جنہوں نہیں سمجھ ہے جڑا ہے جو واسطے میری کوئی نہیں گل ہے. جنہوں واقعی صحابہ اہل بیت نال محبت ہے تے حضور نال عشق ہے تے پھر ذرا سیرے دا ٹر لاگے نعرہ لائے گا تاجدار ختم نبوت. بھائی تہاڈی آواز سپریم کورٹ تک جانی چاہیے تھی نا, اور چیف جسٹس تک جانی چاہیے تھی نا. انہوں پتہ چلے کہ محمد عربی دے غلام دے جیندے تے یاد رکھنا اسی یہ پہلا مرحلہ صرف متنبع کرن واسطے. پریس کلب بروز اتوار 28 جولائی 2 بجے پریس کلب دے باہر اسی احتجاج رکھیا کہ بعد چو اے نہ کہنا جی ہمیں بتایا نہیں تھا. اب بعد چو کہنا نا ہمیں بتایا نہیں تھا. جڑا حضور دا غلام ہے, جڑا حضور دا وفا کردہ, جڑا حضور دا کلمہ جڑا کھاندہ ہی حضور دا, کون دیتا ہے دینے کو مجھے کہنا او پریس کلب ضرور 2 بجے پہنچے. جنہوں کوئی اپنی مصروفیات زیادہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں, اینج بھی جاندے ہیں موت آ جانی. کہنا مولا حسین نے کی فرمایا, فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ فَمَا بَالُ مَطْرُوقٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. فرمایا سارے لوگوں جڑا اپنا مال جمع کرتے رہتے ہیں نا, جی اتنا جمع کرو, پلاٹ بناؤ, بنگلے بناؤ, سارا کچھ بناؤ, انہوں واسطے مولا حسین نے فرمایا اگر یہ سارا مال جمع ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ چھوڑ دینا ہے. کوئی نال لے کے گیا جیبہ میں پا کے, کوئی پلاٹ جیبہ میں پا کے لے کے جاتا رجسٹریاں, کوئی پیسے ہیں جی, ہیں جی, کوئی ہے جی. دنیا سے جا رہا ہوں کفن سے منہ چھپا کر, ہائے افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے. ایلی گل ہے. فرمایا جے مال جمع ہی اس وقت کیا جاتا کہ چھڑ دینا, تو فرمایا پھر بہتر نہیں کہ اللہ دی راہ وچ بندہ خرچ کر کے جاوے. اس واسطے دو نو آنا ہے جی بھائی, اتوار 2 بجے پریس کلب آنا ہے, اپنے اپنے ایمان ہے نرا لاندے آنا ہے, دسنا ہے کہ وہ اور ہیں
جو تمہارے چاہ کی پیالے میں بک جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منم رگر کھڑے۔